السلام علیکم۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ہندوستان کا کوئی شہزادہ مہاتما بدھ کے پاس گیا اور کہا، میں بڑا آدمی بننا چاہتا ہوں، میں کیسے بن سکتا ہوں؟ مہاتما بدھ مسکرایا اور بولا، تم اپنے اندر موجود چھوٹے آدمیوں کو باہر نکال دو، تم بڑے بن جاؤ گے۔ شہزادے نے اس کے بعد کیا کہا اور کیا کیا، یہ لمبی کہانی ہے، لیکن جہاں تک بدھ کے فارمولے کی بات ہے، یہ بظاہر سادہ لیکن عملاً بہت مشکل ہے۔ ہم سب کے اندر کئی چھوٹے چھوٹے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ چھوٹے لوگ ہمیں پوری زندگی بڑا نہیں بننے دیتے، یہ ہمیں موت تک آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ حیوانات کے ماہرین کا دعویٰ ہے، زمین پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جب سارے شیر اور چیتے بلیاں تھے۔ یہ سائز میں فٹ تک ہوتے تھے، منہ سے میاؤں کی آوازیں نکالتے تھے، گھروں اور آبادیوں کے قریب رہتے تھے، دودھ پیتے تھے اور بھیڑیوں کی خوراک بن جاتے تھے۔ لیکن پھر ان میں سے چند گروہوں نے چوہے کھانا بند کر دیے اور یہ بڑے جانور شکار کرنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی ان کا سائز اور عادات تبدیل ہو گئیں۔ یہ اس کے بعد میاؤں کی جگہ دھاڑنے لگے، ان کے دانت اور پنجے بڑے اور مضبوط ہو گئے اور ان کی سپیڈ بڑھ گئی۔ یہ بے خوف بھی ہو گئے اور انہوں نے اب تمام جانور حتیٰ کہ انسانوں سے بھی گھبرانا بند کر دیا۔ اور یہ تمام تبدیلیاں صرف ایک تبدیلی سے آئیں، انہوں نے چوہے کھانے بند کر دیے تھے۔ یعنی انہوں نے اپنے اندر کی چھوٹی بلی مار دی اور اس کے ساتھ ہی ہر چیز تبدیل ہو گئی۔ بلیوں میں آخری تبدیلی آسٹریلیا میں آئی تھی۔ آسٹریلیا میں 1788 تک بلیاں نہیں ہوتی تھیں۔ انگریز انہیں آسٹریلیا لے کر آئے۔ ان میں سے کچھ گھروں تک محدود ہو کر رہ گئیں۔ یہ شریف بلیاں ہیں، یہ دودھ پیتی ہیں، کیٹ فوڈ کھاتی ہیں، میاؤں میاؤں کرتی ہیں اور گھروں کے صوفے خراب کرتی ہیں، جبکہ اسی نسل کی بعض بلیاں جنگلوں میں نکل گئیں اور صرف 150 سال میں ان کا سائز اور وزن بڑھ گیا۔ یہ اب 15 سے 20 کلو وزنی ہیں اور اپنے سے کئی گنا بڑے جانوروں کو شکار کرتی ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ اگلی چند دہائیوں میں چیتا یا شیر بن جائیں گی۔ سوال یہ ہے کہ فیرل کیٹ کی ایک نسل سارا دن کھڑکی یا صوفے پر لیٹی اور میاؤں میاؤں کرتی رہتی ہے، اس کا وزن کلو سے 2 کلو گرام تک رہتا ہے اور پوری زندگی انسانوں کے تلوے چاٹتی رہتی ہے، جبکہ اسی نسل کی دوسری بلی کا وزن 15 سے 20 کلو گرام ہے۔ یہ سائز میں چیتے کے جوان بچے جتنی ہوتی ہے، جنگل میں رہتی ہے اور جانور اس سے ڈرتے ہیں۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ دوسرا سوال، ان دونوں کے فرق کو زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا۔ یہ دونوں 1788 میں آسٹریلیا آئی تھیں، لیکن 150 برس میں ایک بلی پالتو بن گئی اور دوسری شکاری۔ کیوں؟ حیوانات کے ماہرین کا خیال ہے کہ جنگلی بلی نے چوہے کھانے کے بجائے بڑے جانور شکار کرنا شروع کر دیا، اور بڑے جانور مارنے کے لیے ظاہر ہے آپ کا سائز بھی بڑا ہونا چاہیے۔ یوں یہ بلیاں تیزی سے بڑی، وزنی اور مضبوط ہوتی چلی گئیں، جبکہ دوسری طرف گھریلو بلی نے خود کو کیٹ فوڈ، چوہوں اور آرام دہ ماحول تک محدود کر لیا تھا۔ یوں یہ چھوٹی، بزدل اور ہلکی رہ گئیں۔ لہٰذا آسٹریلین بلیاں یہ سبق دیتی ہیں کہ بلی اگر آج بھی اپنے اندر کی بلی مار دے، یہ اگر آج بھی چوہے کھانا بند کر دے تو یہ چیتا یا شیر بن سکتی ہے، جبکہ ہم بلیوں سے 1000 درجے بہتر ہیں۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم خدا تک سے ہم کلام ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ ذرا سوچئے، ہم اگر اپنے اندر کے چھوٹے انسان کو مار دیں یا باہر نکال دیں تو پھر ہم کیا کیا نہیں کر سکتے، ہم کیا سے کیا نہیں بن سکتے۔ دنیا کے تمام بڑے انسان ہم جیسے انسان ہوتے ہیں۔ ہم شکل، وجود، اعضاء، خوراک، خوف اور تحریک سب میں برابر ہوتے ہیں۔ ہم سب کو سردی میں دھوپ اور گرمی میں سایہ اچھا لگتا ہے۔ ہم سب کو کھانے کی خوشبو بے بس کر دیتی ہے۔ ہم سب خوبصورتی سے مبہوت ہو جاتے ہیں۔ ہم سب زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور ہم سب موت سے ڈرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم میں سے بعض آگے بڑھ جاتے ہیں اور بعض پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ہم میں سے بعض کامیاب ہو جاتے ہیں اور بعض خود کو ناکام سمجھتے ہیں، اور بعض کا اخلاقی قد کاٹ بلند ہو جاتا ہے، اور بعض ننگے انسانیت بن کر رہ جاتے ہیں۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ اس کی واحد وجہ ہمارے اندر موجود چھوٹے، بے ایمان، دھوکے باز اور بے اصول انسان ہیں۔ یہ چھوٹے لوگ جب تک ہمارے اندر موجود رہتے ہیں، ہم اس وقت تک بڑے یا کامیاب نہیں بن سکتے۔ آپ نیلسن منڈیلا کی مثال لیجئے۔
یہ ہمارے دور کے لیجنڈ تھے۔ انگریزوں نے اس شخص کو 27 سال جیل میں رکھا، یہ صدر بنا اور کمال کر دیا۔ نیلسن منڈیلا نے یہ کمال کیسے کیا؟ آپ ایک مثال سے ملاحظہ کیجئے۔ یہ صدر کی حیثیت سے ایک بار کیپ ٹاؤن سے جوہانسبرگ جا رہا تھا۔ یہ راستے میں لنچ کے لیے ریسٹ ایریا میں رکا اور اپنے سٹاف کے ساتھ لنچ کرنے لگا۔ اچانک اس کی نظر کونے میں بیٹھے ایک انگریز پر پڑی۔ وہ بھی لنچ کر رہا تھا، لیکن وہ شاید اپنے گورے رنگ کی وجہ سے پریشان تھا۔ گورے اس زمانے میں خود کو غیر محفوظ محسوس کرتے تھے اور کالوں کو دیکھ کر گھبرا جاتے تھے۔ وہ بھی صدر کے سیکیورٹی گارڈ کو دیکھ کر گھبرا رہا تھا۔ نیلسن منڈیلا اپنی جگہ سے اٹھا، اس کی میز پر گیا، اس سے ہاتھ ملایا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر لنچ کرنے لگا۔ وہ دونوں اس کے بعد کھل کر گپ شپ کرنے لگے۔ نیلسن منڈیلا نے آخر میں اسے گلے لگایا، سلیوٹ کیا اور رخصت ہو گیا۔ انگریز کی آنکھوں میں اس وقت آنسو تھے۔ منڈیلا کے سیکرٹری نے صدارتی کار میں اس کی وسعت قلبی کی تعریف کی اور کہا، وہ شخص شروع میں آپ سے گھبرا رہا تھا، لیکن آپ نے اس کی میز پر جا کر اس کا سارا خوف ختم کر دیا۔ نیلسن منڈیلا مسکرایا اور پھر بولا، یہ شخص میرے لیے نیا نہیں ہے، میں اسے پرانا جانتا ہوں۔ سیکرٹری نے حیرت سے پوچھا، کیسے؟ نیلسن منڈیلا نے جواب دیا کہ یہ روبن آئی لینڈ میں میرے جیل کے سیل کا انچارج تھا۔ منڈیلا نے اس کے بعد لمبی سانس لی اور پھر بتایا، مجھے ایک رات شدید بخار تھا، مجھے بے انتہا پیاس لگی تھی، میں اس عالم میں سیل کی سلاخیں بجانے لگا، یہ آیا تو میں نے اس سے پانی مانگا، لیکن اس نے جواب میں میرے منہ پر پیشاب کر دیا۔ یہ آج 10 برس بعد مجھے دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ میں نے اسے پہچان لیا اور میں اسے صرف یہ بتانے کے لیے اس کی میز پر گیا تھا کہ ماضی ہو چکا ہے، یہ ختم ہو گیا ہے، تم بھی میرے ساتھ آگے کی طرف موو کرو۔ میں نے اس کے بعد اس کے ساتھ جیل کی اچھی یادیں تازہ کیں۔ ہم وہاں والی بال کھیلتے تھے، گانے گاتے تھے اور میں نے وہاں بوگن بیل بھی لگائی تھی، وہ آج بھی موجود ہے۔ ہم دونوں نے یہ سب یاد کیا اور مزے سے لنچ کیا۔ نیلسن منڈیلا یہ بتانے کے بعد مدد سے اخبار پڑھنے لگا، جبکہ ڈرائیور اور سیکرٹری اپنی آنکھیں پونجنے میں مصروف ہو گئے۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ نیلسن منڈیلا نے 27 سال کی جیل کے بعد اپنے اندر کے انتقامی انسان کو باہر نکال دیا تھا۔ چنانچہ اسے منہ پر پیشاب کرنے والے جیلر کو دیکھ کر بھی غصہ نہیں آیا۔ مہاتما گاندھی دوسری مثال ہے۔ گاندھی جی کو 30 جنوری 1948 کو نتھو رام گوڈسے نے گولی مار کر قتل کر دیا۔ یہ موت کے وقت بھی بھرت یعنی روزے سے تھے اور انہوں نے یہ بھرت پاکستان کے اساس پاکستان کے حوالے کرو کے لیے رکھا ہوا تھا۔ پنڈت جواہر لال نہرو وزیر اعظم بننے کے بعد پاکستان کا حصہ دبا کر بیٹھ گئے تھے۔ مہاتما گاندھی اس کے خلاف تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اثاثوں کی کمی کی وجہ سے پاکستان کے شہری مشکلات کا شکار ہیں، ہمیں ان کا حصہ فوری طور پر ادا کر دینا چاہیے، لیکن نہرو نہیں مان رہے تھے۔ چنانچہ مہاتما گاندھی نے برلا ہاؤس میں بھوک ہڑتال کر دی اور اس عالم میں نتھو رام گوڈسے کی گولی کا نشانہ بن گئے۔ یہ مثال ثابت کرتی ہے کہ مہاتما گاندھی نے بھی اپنے اندر سے ناانصافی کا گاندھی نکال دیا تھا۔ چنانچہ وہ اس پاکستان کے حقوق کے لیے مارا گیا جس کی تخلیق کے یہ خلاف تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے لاہور کے گھر پر برطانوی فوج قابض تھی۔ یہ گھر قائد اعظم نے 1943 عیسوی میں ہندو بزنس مین موہن لال بھاسن سے خریدا تھا، لیکن انہیں اس کا قبضہ نہیں ملا تھا۔ یہ بعد ازاں کور کمانڈر ہاؤس بنا اور پی ٹی آئی کے کارکنوں نے اسے 9 مئی 2023 کو جلا دیا۔ قائد اعظم 1947 کے بعد گورنر جنرل بن گئے، لیکن انہوں نے گھر کے قبضے کے لیے کوئی حکم جاری نہیں کیا۔ ان کا کلیم روٹین کے مطابق عدالت میں چلتا رہا، یہاں تک کہ قائد گھر کے قبضے کے بغیر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ قائد اعظم نے اپنے اندر سے ہرس، لالچ اور اتھارٹی کے ذاتی استعمال کا انسان باہر نکال دیا تھا۔ ہم اس کے بعد اگر دنیا کے کامیاب ترین لوگوں کو دیکھیں تو ہمیں محسوس ہوگا ان تمام لوگوں نے بھی اپنی ذات سے سست، بے اصول، بے مروت، نالائق اور وقت ضائع کرنے والے انسان نکال دیے تھے۔ چنانچہ یہ دنیا میں ترقی کر گئے۔ آپ بھی اگر کسی دن آرام سے بیٹھ کر سوچیں گے تو آپ کو بھی اپنے اندر بے شمار ایسے چھوٹے انسان ملیں گے جو آپ کی ترقی اور بلند قامتی کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑے ہیں۔ آپ یقین کریں، یہ چھوٹے انسان آپ کی ترقی کے راستے کی واحد رکاوٹ ہیں۔
یہ آپ کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے، اور آپ جب تک ان سے جان نہیں چھڑائیں گے آپ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکیں گے، آپ اس وقت تک بڑے نہیں بن سکیں گے۔ چنانچہ آپ اگر بڑا بننا چاہتے ہیں یا کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو چوہے کھانا بند کرنا ہوگا۔ آپ کو اپنے اندر کے چھوٹے اور بے اصول لوگ باہر نکالنا ہوں گے۔ آپ یقین کریں آپ بلی سے چیتا اور ناکام سے کامیاب انسان بن جائیں گے، ورنہ دوسری صورت میں آپ اسی طرح صوفے گندے کرتے اور حالات کا رونا روتے رہیں گے۔ السلام علیکم، آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک